السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 204 عملیاتی شیرازی چینل میں خوش آمدید۔ سحر امراض کیسے ہو جاتا ہے؟ موضوع لمبا ہے لیکن ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ دماغ جسم کا حکمران ہوتا ہے، چنانچہ انسان کے حواس میں سے ہر ایک کا دماغ میں ایک مرکز ہوتا ہے جہاں سے اسے تعلیمات ملتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ اگر اپنی انگلی آنکھ کے قریب کریں تو پوری طور پر انگلی دماغ میں اپنے مرکز احساس کو سگنل دے گی، پھر یہ مرکز اسے حکم دے گا کہ فوراً آنکھ سے دور ہو جاؤ، کیونکہ اس کا قرب خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ انگلی اپنے حکمران کے حکم کے مطابق فوراً آنکھ سے دور ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ لمحہ بھر کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذی من دونہ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 11۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، سو مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے علاوہ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ جادوگر نے جب کسی انسان پر سحر امراض کرنا ہوتا ہے تو جن اس کے دماغ کے اس مرکز پر مرچہ بندی ہو جاتا ہے جس کی ڈیوٹی جادوگر لگاتا ہے، مثلا کان کا مرکز احساس، یا آنکھ یا ہاتھ یا پاؤں کا مرکز احساس۔ اس کے بعد اس عضو کی 3 حالتوں میں سے ایک حالت رونما ہو سکتی ہے۔ تو حالتوں میں نمبر 1 ہے، جن یا تو عضو اور اس کے مرکز احساس کے درمیان سگنل کا تبادلہ اللہ کی قدرت سے روک دیتا ہے، جس سے وہ عضو بے عمل ہو جاتا ہے اور مریض بہرا ہو جاتا ہے یا اندھا گونگا ہو جاتا ہے یا عضو بے حرکت ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، یا پھر وہ کبھی سگنل کے تبادلے کو روک لیتا ہے اللہ کی قدرت سے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، جس سے وہ عضو کبھی بے عمل ہو جاتا ہے اور کبھی کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور یا پھر جن عضو اور اس کے مرکز احساس کے درمیان بغیر اسباب کے لگاتار اور انتہائی تیز سگنلز کا تبادلہ کرتا ہے، جس سے وہ عضو سخت بن جاتا ہے اور اگر مکمل طور پر بیکار نہیں ہو جاتا تو کم از کم بے حرکت ضرور ہو جاتا ہے۔ فرمان الہی ہے، وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ اور وہ کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس آیات سے ثابت ہوا کہ جادوگر اللہ کے حکم سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ بہت سارے ڈاکٹرز پہلے اس حقیقت کا اعتراف نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے چند کیس دیکھے تو اسے تسلیم کرنے کے علاوہ ان کے لیے کوئی اور چارہ نہ تھا۔ میرے پاس ایک ڈاکٹر آیا اور آتے ہی کہنے لگا، میں ایک ایسے معاملے کی وجہ سے آیا ہوں جس نے مجھے دہشت زدہ کر دیا ہے۔ میں نے کہا، خیر تو ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے پاس ایک آدمی اپنے فالج زدہ بیٹے کو لے کر آیا جو حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ میں نے اس کا معائنہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے پیٹھ کی ہڈیوں میں ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، نہ آپریشن سے نہ کسی اور طریقے سے۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد وہ آدمی دوبارہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے فالج زدہ بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اب وہ ٹھیک ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے اور چل بھی لیتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا
کہ تم نے اس کا علاج کس کے پاس کیا؟ تو اس نے بتایا کہ وحید صاحب ذکیہ ہے۔ چنانچہ میں آپ کے پاس یہ جاننے کے لیے آیا ہوں کہ آپ نے اس بچی کا علاج کس طرح سے کیا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس پر میں نے قرآنی آیات پڑھی تھی اور کلونجی کے تیل پر دم کر کے دیا تھا جیسے پال زدہ اعضاء پر ملنا تھا۔ اس کے بعد الحمدللہ وہ شفا یاب ہو گیا۔